والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ترجمہ دھیان سے سنیں آپ لوگ. ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یستحیی حیا کرتا ہے یا شرم کرتا ہے. بے شک اللہ شرم نہیں کرتا ہے. ان یضربا کہ وہ بیان کرے. ان یضربا ہمارا کہ وہ بیان کرے. مثلا کوئی مثال ما مثلا ما کوئی مثال ما کا مطلب کوئی. بعوضۃ مچھر کی. فما یا اس کی فوقہا جو اس کے اوپر ہو یا اس کی جو اس کے اوپر ہو. لفظ ترجمہ سمجھ میں ہے. بے شک اللہ حیا نہیں کرتا ہے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا پھر اس کے اوپر کے چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہی بات. فَأَمَّا کا مطلب تو رہی بات. فا کا مطلب تو. اما کا مطلب رہی بات. تو جہاں تک رہی بات یہ بھی بول سکتے ہو تو رہی بات یہ بھی بول سکتے ہو. الذین ان لوگوں کی جو آمنوا ایمان لائے. فیعلمون فا تو یعلمون وہ جانتے ہیں. انہو کہ وہ. انہ کا مطلب کہ. ہو کا مطلب وہ. کہ وہ الحق برحق ہے. من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور جہاں تک رہی بات ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا. فَيَقُولُونَ تو کہتے ہیں ماذا کیا. ماذا کا مطلب کیا. اراد اللہ ارادہ کیا ہے اللہ نے. ماذا کیا. ارادہ کیا ہے اللہ نے. بہذا اس کے ذریعے سے. مثلا مثال بیان کر کے. مثلا مثال بیان کر کے یا اس مثال سے. یا کیا ترجمہ ہوگا اس مثال سے. ارادہ کیا ہے کہ مطلب کیا ہے. کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. کیا بتلانا چاہتا ہے. کیا بتلانا چاہتا ہے. ایک بار پھر ترجمہ ہو جائے اس کا. یہ کیا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور جہاں تک رہی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا. ارادہ چاہتا ہے
اللہ اللہ بہذا اس کے ذریعے سے، مثلا مثال بیان کرنا، کیا مثال بیان کرنا چاہتا ہے اللہ، کیا کہنا چاہتا ہے اس مثال کے ذریعے سے، نہیں سمجھ میں آ رہا، ٹھیک ہے. یضل بہ کثیرا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ اس کے ذریعے سے، کثیرا بہت سے لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بہ اس کے ذریعے سے، کثیرا بہت سے لوگوں کو. وما یضل بہ، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ اس کے ذریعے سے، الا الفاسقین، الا کا مطلب سوائے، الفاسقین فاسقوں کو. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ بے شک اللہ نہیں شرماتا ہے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس کے اوپر کے چیز کی، یا جو اس سے اوپر ہو، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. تو جہاں تک رہی بات ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ کہ وہ الحق برحق ہے، من ربهم ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور جہاں تک رہی بات ان لوگوں کی جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ چاہا ہے، اللہ نے کیا چاہا ہے، بہذا اس کے ذریعے سے، مسئلہ مثال بیان کرنا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، کثیرا بہت سے لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، کثیرا بہت سے لوگوں کو. وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، الا سوائے، الفاسقین فاسقوں کو. وہ گمراہ نہیں کرتا ہے سوائے فاسقوں کو، یا مگر فاسقوں کو، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، سوائے یا پھر مگر. کون ترجمہ کرے گا؟ کوئی ایک ترجمہ کرے گا. ہاں کون؟ تو نو ذیشان ترجمہ کرو. ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یستحی حیا کرتا ہے، ان یضرب کہ وہ بیان کرے، ماں کوئی بعوضۃ مچھر کی، فما یا اس کی، فوقہا جو اس کے اوپر کی چیز تھی، فاما الذین تو رہی بات ان لوگوں کی، آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون اور جو تو وہ جانتے ہیں، کہ انہو کہ وہ الحق برحق ہے، من ربہم رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہی بات ان لوگوں کی، کفروا جو کفر کیے ہیں، وَيَقُولُونَ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ اللہ نے، بہذا اس کے ذریعے سے، مثال بیان کرتے ہیں، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، کثیرا بہت سے لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو. وما یضل بہ، وما یضل، وما اور نہیں، وما یضل بہ بہت سے اس کے ذریعے سے، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، الا الفاسقین مگر فاسقوں. ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ کیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ ترجمہ سے کچھ سمجھ میں آیا؟ ترجمہ کا تھوڑا سا مفہوم سمجھا دیتا ہوں میں، اس وقت بھی تفصیل بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرنے میں، یا مچھر سے بھی کوئی کمتر چیز ہو اس کی مثال بیان کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا ہے، کوئی عار محسوس نہیں کرتا ہے. مثال بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے اس کو حق سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ مثال بیان کیا وہ کیا ہے، بالکل برحق ہے. لیکن جو لوگ مثال اللہ رب العالمین کے
بیان کیے جانے کے بعد کفر کیے رہتے ہیں تو اس کو برحق نہیں سمجھتے. کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے یہ ہے کہ اس مثال کو اللہ نے کیوں بیان کیا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مثال بیان کر کے کچھ لوگ تو اور بھی زیادہ ایمان والے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہی گمراہ کرتے ہیں. نہیں، ایسے لوگ کیا ہیں؟ فاسق، پس منظر میں جاتے ہیں. پچھلی آیتوں کے اندر کس بارے میں بات ہوئی تھی، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ کافروں کو کیا ملے گا اور مسلمانوں کو کیا ملے گا. اچھا، کافروں کو کیا ملے گا اور مسلمان. کافروں کا انجام بتایا گیا تھا. تو کافروں کا انجام کس بات کے تحت بتایا گیا تھا؟ قرآن یہ گڑھی ہوئی کتاب ہے، یعنی اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے. تو قرآن نے کیا کیا؟ چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تم کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ایک کام کرو، چلو تمہیں چیلنج پیش کرتے ہیں، تم ایسا قرآن بنا کر کے دکھاؤ. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو کر لیتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی عربی بولتے تم بھی عربی بولتے ہیں، چلو تم جو اسے کلام بنا کر کے دکھاؤ. چیلنج قبول کیا انہوں نے؟ نہیں کیا نا. مطلب وہ اس پر وہ تو بالکل لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خاموش ہے. لیکن چونکہ وہ کفر و عناد اور سرکشی کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، تو ایسے تھوڑی کہ ہار ماننے کے بعد وہ چپ بیٹھ جائیں گے. قرآن کو کسی طرح سے غلط ثابت کیا جائے بس. تو ہوتا ہے نا، کوئی اگر تمہارے خلاف ہو جائے نا، تمہارے خلاف ہو جائے تو تمہاری اچھائی اس کو برائی لگنے لگتی ہے. تو ایسی جب قرآن نے چیلنج کیا کہ قرآن بنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچ ہو تو اس چیلنج کو تو قبول نہیں کیا انہوں نے. لیکن قرآن کے اندر وہ تلاشنے لگے کون سا ایسا نقطہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بتایا جائے یار یہ بھی قرآن ہے، قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جیسے آج کے زمانے میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بہت ساری ایسی باتیں جو اسلام کے اندر نہیں ہیں، ان باتوں کو اسلام کی باتیں کہہ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی صرف کوشش نہیں کی جا رہی، بھرپور طریقے سے. اور آج کے ہمارے انڈیا کے اندر تو اور بھی زیادہ زوردار انداز میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، ہے نا. ایک ایک چیز کو لے کر، عورتوں کے حقوق کو لے کر، طلاق کے مسئلوں کو لے کر، نکاح کو لے کر، ایک سے زیادہ شادی کو لے کر، اولاد کو لے کر، منہ بولے بیٹے، ایسا ٹاپک ہے. اس کو لے کر جہاد کو لے کر کے، غلامی کی زندگی اسلام نے ختم نہیں کیا، اس بات کو لے کر جزیہ کافروں پر لگایا گیا، اس بات کو لے کر عورتوں کے حقوق مالی اعتبار سے حق کیا ہے، طلاق عورت دے سکتی ہے نہیں دے سکتی، یہ سارے مسئلے کو لے کر کیا کرتے ہیں، اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. تو یہ آج کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی. اور حق جب بھی حق لوگوں کے پاس آیا ہے تو حق پر انگلی اٹھانے والے ہمیشہ سے رہے ہیں نہیں. تو وہ لوگ پھر کیا کیا ان لوگوں نے، مشرکین نے، وہی قرآن کے اندر نہ کہیں ایسی ان کے اپنے ذہنی اختراعات کی بنیاد پر وہ نقص نکالنے لگے. تو قرآن کے اندر کہیں پر مکڑی کی مثال دی گئی ہے. کس کی مثال؟ مکڑی ہے نا. سورۃ العنکبوت 21ویں پارے میں. تو عنکبوت کا معنی کیا ہے؟ مکڑی. کہیں پر اللہ نے مکھی کی بات کہی ہے نا.
اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی ہے، دیکھ نہیں دی ہے، یہ بات ہے کتے کی مثال، اور کہیں کہیں پہ کس کی مثال دی ہے؟ آج فجر میں دیکھو فجر کے درس میں شامل رہتا ہے وہ گدھے کی مثال دی ہے، جیسے اونچی آواز کے ساتھ جو بولتا ہے تو کہا گیا کہ یہ گدھے جیسی آواز ہے نا. تو اس طرح کی مثال دی ہے. ہم نے بھی 2 مثال اس سے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے پڑھے. منافقین کے بارے میں مثال دی گئی تھی. کیا مثال دی گئی تھی یاد ہے کسی کو؟ بارش کی مثال. اور دوسری مثال ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ روشنی پھیل جاتی ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ آگ جلاتا ہے. تب یہ پانی کی مثال، آگ کی مثال ہے نا. یہ بھی کوئی مثال دے رہا ہے قرآن میں. یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کا اگر ایسا ہوتا اللہ کا کلام ہے تو یہ حقیقی چیز ہے. ایسی چیزوں کا ذکر ہوتا، ایسی چیزوں کا ذکر ہوتا. اللہ کے کلام میں مکھی کی بات کہاں سے آ جائے گی؟ کتے کی بات آ گئی، گدھے کی بات آ گئی. اعتراض صحیح تھا نہیں. ان کا اعتراض، ان کا سوال اٹھانا غلط تھا کہ صحیح؟ اگر تم ہاں یا نہ میں جواب دو گے، تم تو نہ میں ہی جواب دو گے، لیکن جواب بھی تلاش کر کے رکھو کہ نہ کیوں بول رہے. ان کا اعتراض صحیح تھا کہ غلط؟ کم سے کم بولو تو غلط ہی تھا نا. اب ہمارا ایمان ہے کہ اعتراض کیا تھا ان کا؟ ان کا جو اعتراض تھا کہ یہ اللہ ایسی مثال نہیں دے سکتا ہے، قرآن کے اندر چھوٹی چھوٹی چیز کی مثال نہیں دے سکتا ہے. تو ان کا اعتراض صحیح تھا کہ غلط؟ غلط تھا. تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے غلط کیوں تھا؟ ہر مخلوق اللہ کی ہے، اللہ چاہے جس کی مثال پیش کرے. یہ جواب وہ قسم والی جواب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھی چاہے قسم کھا لے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ جب کوئی بات کہتا ہے، مثال پیش کرتا ہے، تو مثال ایک پس منظر میں دی جاتی ہے بات کو سمجھانے کے لیے. اب جو بات جس مثال کے ذریعے سے زیادہ سمجھ میں آئے گی وہاں پر اسی کی مثال نہ دی جائے گی. کہیں پر اگر مچھر کی مثال فٹ آئے تو کیا وہاں پر ہاتھی کی مثال دی جائے گی؟ مطلب یہ تو نالائکی والی بات ہے، کم فہمی، بیوقوفی والی بات ہے. جہاں پر مچھر کی مثال فٹ آئے گی تو مچھر کی مثال دی جائے گی. اب کہا گیا دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. کیا کہا گیا کہ دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو اگر یہ کہا جاتا ہے دنیا کی قیمت ہاتھی کے سونڈ کے برابر بھی نہیں ہے تو مثال فٹ آتی؟ اب یہ بیوقوف آپ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ نے ایسی مثال کس پس منظر میں کس حوالے سے مثال دی وہ تو ذرا سوچو. وہ جو مکڑی والی بات ہے، مکڑی والی تو اللہ رب العالمین صرف ایک کی بات میں کروں گا، مکڑی والی بات ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کی کمزوری، کہ جو توحید ہے وہ مضبوط ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، شرک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ شرک تو بے بنیاد ہے، بے حقیقت ہے، جھوٹ ہے، گڑی ہوئی چیز ہے. تو اب بے حقیقت چیز کیا ہے؟ کوئی ہوا کا ایک جھونکا آئے بس ختم. ایسی توحید کی دلیل جب آ جاتی ہے تو شرک کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اس کے پاس دکھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہنے کے لیے باپ دادا کا دھرم ہے، پوروجوں کا دھرم ہے. ایسے بولا جاتا ہے ٹی وی چینلوں میں ڈیبیٹ میں دیکھو، بولتے ہیں نا کہ تمہارے پوروج کون تھے، بولتے ہیں نا. دلیل نہیں ہے ان کے پاس اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے کہ ہمارے اتنے معبود ہیں، اس کی یہ دلیل ہے. لیکن ہمارے پاس ڈنکے کی چوٹ دلیل ہے کہ کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے اور وہی معبود حقیقی ہے. دلائل بے شمار ہے، اس کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا. تو اب
یہ جو دلیل جب دی گئی ہے قرآن کے اندر، مکڑی کی مثال، مکڑی کے جالے کا معاملہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا، اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ تھوڑا سا اگر ہوا آ جائے یا پھر اس کے اندر تھوڑا پانی گر جائے تو بے حیثیت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو شرک کی مثال ایسی ہے کہ توحید کی دلیل آ جائے تو شرک ختم۔ جس طرح سے ہوا کا ایک جھونکا آئے یا بارش آ جائے تو مکڑی کا اجالا فوراً اس کو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ختم ہونے میں۔ تو اب اگر شرک کی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جانے سے دی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اور کون سی مثال دی؟ اس سے بہتر اور مثال ہو سکتی ہے شرک کی بے حقیقت کو بتانے کے لیے؟ اور اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ اونچی آواز میں جو بات کرے، ایسے لوگوں کی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی، تو کیا کوئل کی آواز سے تشبیہ ہے؟ گدھے کی آواز انتہائی مکروہ ترین آواز ہوتی ہے، ناپسندیدہ ترین۔ سنے گئے گدھے کی آواز؟ کدھر ادھر ہے کہ کہیں گدھا؟ مجھے تو نظر نہیں آئے ادھر۔ گدھا کبھی بھی چلانا شروع کر دیتا ہے، رات میں، رات 2 بجے 3 بجے، کبھی بھی بلا سبب ہوگی۔ تو گدھے کی آواز کیا ہے؟ بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ ابھی کہ اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز بولنے والوں کی گدھے کی آواز سے تشبیہ دی، غلط تشبیہ دی ہے۔ تو اب اگر وہاں بتاؤ اللہ کوئی ایسی مثال پیش کرتا ہے، گدھے کی بات کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو تو وہ مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ چھوڑو مکھی تو چھوڑو، پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر ان کے پاس جو پرساد پڑا ہوا رہتا ہے وہ اگر لے کے بھاگ جائے گا مکھی، تو اس مکھی سے چھیننے کی طاقت نہیں ہے نا۔ تو اب یہاں پر اس مکھی کی مثال دی گئی، غلط مثال دی۔ کیا کہا جائے گا یہاں پر؟ کوئی اور جانور پھر آئے گی؟ یہاں پر مکھی مطلب حقیر سی مخلوق ہے، اس حقیر سی مخلوق کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو بھلا بتلاؤ، اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے بڑے مخلوق ان کو پیدا کر سکتے ہیں؟ تو جب مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے تو وہ معبود کیسے ہو گئے؟ تو اب اگر یہاں پر اللہ نے مکھی کی مثال دی ہے تو غلط مثال دی ہے۔ تو کفار و مشرکین کا اعتراض صحیح تھا کہ غلط تھا؟ مثال پیش کی جاتی ہے موقع اور محل کے اعتبار سے، کہ چاہے مثال کسی بھی چیز کی دی جائے وہ مثال فٹ آ رہی ہے کہ نہیں فٹ آ رہی ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثال نہیں دے گا۔ سمجھانے کے لیے تو رب العالمین کو اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اچھی چیز کی مثال اچھی چیز سے دی جائے گی، اور اگر بری چیز ہے تو بری چیز کی مثال بری چیز سے دی جائے گی۔ تو جب وہ لوگ قرآن کی چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے، یعنی قرآن جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ، اس بات کو قبول نہیں کیے، تو کیا کہ انہوں نے قرآن کے اندر شوشہ نکالنا شروع کر دیا۔ کہاں پر تھوڑی سی کہیں غلطی مل جائے، بس تھوڑی سی کمی مل جائے، ایسے قرآن کو ہم بدنام کریں گے، اسلام کو بدنام کریں گے۔ تو بدنام کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراض کیا، کیا کہا؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بھی دے تو اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی۔ کیوں شرم آئے گی اللہ تعالیٰ کو؟ مطلب وہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے، ہستی ہے، تو وہ ایسی مثال دے گا، تو اللہ رب العالمین ایسی مثال دینے میں نہیں شرماتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر حق بیانی ہوتی ہے، اور حق بیان کرنے میں کبھی اللہ رب العالمین نہیں شرماتا ہے۔ حق بیانی میں اللہ رب العالمین کبھی شرماتا نہیں، حق بیان کرنے میں۔ اور اس کی مثال میں اس نقطے کو میں ذرا سمجھا دوں تاکہ تم لوگ اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ حق بیانی کرنے میں کیسے نہیں شرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے؟ بہت زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دے اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کب تیار کیا گیا. اب لوگوں کو دعوت دی گئی، پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے، پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے، اور کھانا جب کھا چکے ہیں نا تب بھی بیٹھے ہوئے گپے مار رہے تھے، مطلب آپس میں بات کرے. صحابہ کرام بھی تھے، گپے کا لفظ مناسب نہیں ہے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے. لیکن اس وقت تقاضا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد انسان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ملے، ہے نا. لیکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی موقع نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہے. آپ لوگ جائیے، کیونکہ آپ بہت زیادہ شرمیلے تھے جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہی کافی تھا، ہے نا، ایک حکم ہی کافی تھا. لیکن آپ کی بات ہی الگ ہے نا، آپ شرم کی وجہ سے اپنے صحابہ کو نہیں کہہ پا رہے. یعنی وہ صحابہ جو آپ پر مر مٹنے والے تھے، آپ کو حاکم جانتے تھے، آقا جانتے تھے، وہ صحابہ کرام کو نہیں کہہ پا رہے کہ تم لوگ ٹھیک ہے ہو گیا نا اب جاؤ، ایسا نہیں بول پا رہے شرم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اور کہہ دیا کہ جب صرف نبی کے گھر میں نہیں، کبھی بھی ایسا کوئی پروگرام ہو نا تو جب کھانا کھا چکو تو جان سکتا نہیں، وہاں پر رکو نہیں، الا ایک ضرورت ہو، الگ بات ہے. ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تو نبی کی یہ تھوڑی سی بے چینی کہ صحابہ کرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کراہیت محسوس کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب لگ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی برداشت نہیں ہو. لیکن اس کے باوجود بھی حق بیانی میں اللہ رب العالمین نے ایسا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی باتیں، حالانکہ اگر کوئی دوسرا انسان ہو تو کبھی بھی وہ پسند ہی نہیں کرے گا، بلکہ ناراض ہو جائے گا، میری یہ بات باہر کیسے آ گئی، نہیں آنی چاہیے. اب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر جا کر اصل بات کیا کرتے تھے، شہد پیتے تھے، اور وہاں شہد پلاتی تھی وہ تو تاخیر ہو جاتی تھی. آپ کے اپنے نکاح میں کتنی بیویاں تھیں؟ 9، 11 شادی آپ نے کی، لیکن بیاں کو کتنے؟ 9. ٹھیک ہے، ایک تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، اور بعد میں پھر ایک کا انتقال ہو گیا، تو پھر سودا نہیں. چلیے یہ مسئلہ بتاتا ہوں. تو بیک وقت کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر کیا کرتے تھے، شاید کی تھوڑی تاخیر ہوتی تھی، اب انتظار میں رہتی تھی کون؟ عائشہ، حفصہ اور بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ سب گھروں میں یہ نوک جھوک جائز ہے اسلام میں، مطلب تھوڑی بہت ادھر ادھر کریں گے ہم لوگ نا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ انسانی تقاضا ہے، کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا. تو اب یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں دونوں مل کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک قسم کا ایک پودا ہوتا تھا، اس کی بو جو ہے بہت بیکار رہتی تھی، جیسے کچا پیاز کھا لیں تو کیسا رہے گا، ویسے اس قسم کا کوئی پودا رہا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم میں کبھی شہد پیوں گا. دونوں بیویوں نے جب بات کہی تو کیا کہا، شہد پیوں گا. بیوی کے ساتھ اس طرح سے بے دردی سے بول جاتے ہیں انسان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، شہد نہیں پیوں گا. تو اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ رب العالمین کو ناراضی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک سورہ نازل کر دی، سورۃ التحریم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دے رہے، اس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا، یعنی شہد کو. اب نبی کا یہ کہہ رہے کہ وہ شہد نہیں پیوں گا، ساری قیامت تک کوئی بھی شہد نہیں پیے گا. اگر وہ بات یہ آیت نازل نہیں ہوتی ہے والی تو اللہ کے رسول اس بات پر اگر اٹل رہتے تو قیامت تک کوئی شہد نہیں پیتا. اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ ماجرا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے، کیا بات ہے بولو.
اور نہ مجھے وہ بتائے گا جو اوپر خبیر اور عالم بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ. تم لوگ بتاتی ہو یا پھر وہ مجھے بتائے گا. تو سارا ماجرا ہم لوگوں نے بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ویسا. اب بھلا بتلاؤ یہ گھر کی میاں بیوی کی بات کوئی پسند کرے کہ باہر آئے؟ لیکن ان اللہ لا یستحی، اللہ رب العالمین حیا نہیں کرتا ہے حق بیان کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ حق بیان کرتا ہے، یہ بھی حق بات ہے. کوئی اگر مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس مثال کے اندر سچائی کیا وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کس چیز کی مثال دی جا رہی ہے؟ تو جہاں پر جس چیز کی مثال فٹ ہوگی وہی نہ مثال دی جائے گی. تمہیں اگر الٹی مثال دے دی جائے، الٹی مثال دے دی جائے تو پھر مثال صحیح ہوگی؟ جہاں پر چاند کی مثال دینی ہو، جہاں پر چاند کی مثال دینی ہو وہاں پر اگر سورج کی مثال دے دی جائے تو خوبصورتی بیان کرنی ہو تو چاند کی مثال دی جاتی ہے نا. اب وہ چاند کی نہ مثال بیان کر کے وہ سورج کی مثال بیان کر دی تو بات بنے گی؟ نہیں بنے گی نا. تو جہاں پہ جو مثال فٹ آئے گی وہی مثال دینی پڑے گی. تو مشرکین نے جو اعتراض کیا، یہ اعتراض صحیح تھا کہ غلط سمجھ میں آیا نا کیوں غلط ہے؟ تو یہ سمجھنا اصل ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن کا معاملہ ہے نا. تو یہ آج کے زمانے میں پھر تم لوگوں کو اتنا مطالعہ کرنا، اتنا پڑھنا ہے کہ مشرکین کو جواب دے سکو اچھے سے باقاعدہ کہ تمہارا یہ قرآن کے حوالے سے سوال کرنا غلط ہے، قرآن پر اعتراض غلط ہے، قرآن کے بھی غلط ہو نہیں سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، مومنوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس مثال سے مومنوں کو باقاعدہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ کیا بات اللہ رب العالمین نے کہی. جیسے ہم لوگوں کو مکڑی کی مثال سمجھنے میں کوئی دشواری ہوئی، گدھے کی مثال سمجھنے میں کوئی دشواری ہوئی، مکھی کی مثال سمجھنے میں کوئی دشواری ہوئی نہیں نا. ہم اس کو برحق جانتے ہیں نا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ باقاعدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. لیکن جو لوگ حق قبول کرنا ہی نہیں چاہے ان کے سامنے مثال لے کے جاؤ فوراً وہ ادھر سے ادھر دائیں بائیں کرنے لگیں گے. نہیں یہاں تو یہ مطلب ہے، وہاں تو یہ مطلب ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. باقاعدہ الگ الگ انداز میں لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. تو کیا ہو گئے؟ تو ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور جو فاسق اور کافر ہوتے ہیں وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو مزید پھر گمراہی میں ڈھکیل دیتا ہے. یہ جو فاسق ہے ان کے اندر 3 قسم کے خصلت، جو بری خصلتیں پائی جاتی ہیں. یہ 3 خصلت کیا ہے وہ اگلی آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ کل کے درس کے اندر ان 3 خصلتوں کے بارے میں بات ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، قرآن کے اندر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال تھا کیا؟